یہ صورتحال ہے. اب پورے ملک کو دہشت گردی کا نام دیا جا رہا ہے. یہاں کے وزیر خارجہ نے بھی پچھلے دنوں بیان دیا کہ اگر حکومتوں نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو مکمل طور پر یہ ملک دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا. وہ ملا جو پاکستان کو پلیزستان کہتا تھا اپنی مضمون کوششوں میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اب ان کی کوشش یہی ہے، اگر تو بظاہر تو یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے کے ہاتھ میں رہا تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ پاکستان کے نام کو بھی قائم رہنے دیں گے کہ نہیں. خلفائے احمدیت ہمیشہ حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ ان سے بچنا، ان ملاؤں سے بچنا، اگر ایک دفعہ بھی ان کو کندھے پہ سوار کر لیا تو پھر یہ لوگ پیر تسمہ پا بن جائیں گے. لیکن انہیں نہیں سمجھ آ رہی. ایک طرف یہ لوگ جو سیاستدان ہیں اپنے آپ کو ملک کا ہمدرد اور بڑا منجا ہوا سیاستدان سمجھتے ہیں اور اس کے دعوے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس خوفناک حقیقت کو نہیں سمجھ رہے کہ ملا پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. اس لیے ان سے کسی بھی قسم کا اشتراک جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا، حکومتوں کو بھی اور ملک کو بھی. ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے. جہاں تک ملا کی کوشش یا ارادے کا تعلق ہے کہ ان شہادتوں سے وہ احمدیت کی ترقی کو روک سکتے ہیں تو یہ ان کا خام خیال ہے. جیسا کہ میں نے بتایا، احمدیت تو ہر قدم پر ہر دشمنی کے بعد ترقی کرتی چلی گئی ہے. جو کشتی خدا تعالیٰ نے خود بنوائی ہے اس کی حفاظت بھی وہ خود کرے گا اور اس کا سفر انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا. ہاں، جہاں تک اکا دکا شہادتوں کا یا نقصان کا سوال ہے وہ تو اطلاع آتے رہتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا، اور جو شہادت پانے والے ہیں وہ تو اپنی دائمی زندگیاں پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق. اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے والے بن رہے ہیں. بہرحال احمدی بھی دعاؤں پر بہت زور دیں، پاکستانی احمدی خاص طور پر، کیونکہ یہ ملک اب جس آگ کے کنارے پر کھڑا ہے وہاں سے احمدیوں کی دعائیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتے ہوئے اس کو اس میں گرنے سے بچا سکتی ہیں. اس ملک کی تعمیر میں بھی جماعت احمدیہ نے بہت کردار ادا کیا ہے اور اس کے بچانے میں بھی انشاءاللہ تعالی جماعت کی دعائیں کام آئیں گی. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اب جن شہید ڈاکٹر کا میں نے ذکر کیا تھا جو کچھ قواعد بھی بتا دوں. یہ لوگ ان کا ہوا واقعہ اس طرح کہ 14 مارچ کو ڈیوٹی سے فارغ ہو کر 3:15 بجے اپنے گھر پہنچے تو وہاں کسی نے پہلے سے لگتا ہے کوئی چھپا ہوا تھا جنہوں نے دونوں کو بڑی بے دردی سے شہید کیا. دونوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. ڈاکٹر شیراز باجوہ صاحب کی میت ان کے بیڈ روم میں تھی، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی تھی، منہ میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی اور گردن میں رسی کا نشان تھا، یعنی پندہ ڈالا تھا. اور کئی رسیاں بھی سرانے پڑی تھیں. جو ان کی ملازمہ جب آئی ہے شام کو اس نے دیکھا ان کو پہلے، کہتی ان کی لاش جو تھی وہ پنکھے سے لٹک رہی تھی. اور اسی طرح جو ان کی اہلیاں ہیں وہ ڈرائنگ روم میں قالین پہ اسی طرح باندھ کے چھوڑا ہوا تھا، ان کو منہ میں کپڑا تھا. دونوں ڈاکٹر شہزاد صاحب جو تھے وہ آپڈا اسپتال ملتان میں آنکھوں کے اسپیشلسٹ تھے، ڈاکٹر تھے، اور ڈاکٹر نورین جو تھیں چلڈرن اسپتال میں تھیں. دونوں بڑے ہر دل عزیز ڈاکٹر تھے، احمدی غیر احمدی ہر دونوں طبقوں میں.
بڑا دھیما مزاج اور ہمدردانہ رویہ رکھنے والے تھے. ان کی خاص پہچان تھی اسی بات سے. کچھ عرصہ انہوں نے فضل عمر اسپتال میں بھی کام کیا ہے. اور یہ کالونی ایسی ہے کہ یہاں ہر طرف سے چار دیواری تھی, اوپر دیواروں کے بارڈ وائر لگی ہوئی تھیں, گیٹ ہے, سیکیورٹی ہے. اس میں تو باوجود اندر جا کے کرنے والا مطلب ہے کوئی سازش ایسی کی گئی ہے کہ بغیر سیکیورٹی چیک کے تو اندر کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا اس کالونی میں. تو اس میں یہ سب شامل لگتے ہیں. اچھے قابل لائق تھے. 1998 میں انہوں نے ان کو ایک بڑا وہاں اعزاز بھی ملا تھا, مقابلہ ہوا تھا کوئی مضمون نویسی کا. بچے نہیں تھے ان کے, کوئی بالکل نوجوان تھے. جیسے بتایا 37 سال اور 28 سال عمر تھی. کچھ عرصہ وہ شادی ہوئی تھی. تو ابھی میں انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد ان کا جنازہ غائب بھی پڑھوں گا. اور ان جنازہ غائب کے ساتھ کچھ اور جنازے بھی ہیں. ایک ڈاکٹر اسلم جہانگیری صاحب ہیں جو ہمارے امیر ضلع ہری پور ہزارہ تھے. یہ بھی 15 مارچ کو وفات ہوئی ہے ان کی. انہوں نے بھی کچھ عرصہ نصرت جہاں کے تحت سیرا لیون میں خدمات انجام دی ہیں. پھر یہ امیر رہے بڑا لمبا عرصہ. اور ان پہ بھی چند مہینے پہلے قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور چاقوں سے حملہ کیا اور یہی کہتا تم قادیانی تمہیں مارنے آیا ہوں میں. خیر وہ بچ گئے کیونکہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور زخمی حالت میں گئے. لیکن بہرحال 74 سال ان کی عمر تھی. بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان زخموں کی وجہ سے بھی ان میں کمزوری بڑھتی چلی گئی اور پھر بیمار بھی تھے. دل کا حملہ ہوا اور وفات ہوئی ان کی. تو موسی تھے, بشتی مکرمہ میں تدفین ہوئی ہے ان کی. اسی طرح ایک جنازہ سیدہ ناصرہ بیگم صاحبہ اہلیہ میاں شریف احمد صاحب ہے. یہ سید عزیز اللہ شاہ صاحب کی بیٹی تھیں اور سیدہ میرا صاحب کی بہن تھیں. رسول مسیح رابع کی ماموزاد بہن اور مخلص خاتون تھیں. ابھی ان کا بھی جنازہ غائب میں ان کا بھی شامل ہوگا جنازہ. اللہ تعالیٰ تمام کو مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اپنے قرب سے نوازے اور ان کی نیکیاں ان کے پیچھے جو وہ رسائیں ان کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.